أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا گل خواہ شہزاد گلگوں قبا امداد کن غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد وگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری منارہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم ایک بار سب حضرات باواز بلند بارگاہ رسالت میں آئیے درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا صلاة و سلام ہم سب لوگوں کو درود یاد ہوگا تو رسول سے پڑھ دیجئے اللہم صلی علی سیدنا سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات آج 28 اکتوبر 2021 ہے اور عیسوی اعتبار سے آج سے ٹھیک 100 سال پہلے یعنی 28 اکتوبر 1921 میں سرکار اعلیٰ حضرت کا وصال شریف ہوا تو ایک عیسوی اعتبار سے آج اعلیٰ حضرت کے وصال کو ٹھیک 100 سال ہو گئے تو عیسوی اعتبار سے یہ 100 سالہ اس سے پاک کی تاریخ اور اس موقع پر نبیر اعلیٰ حضرت نواسہ سرکار مفتی اعظم حضرت مولانا منان رضا خان صاحب منانی میاں دامت برکاتہم العالیہ نے اس بزم کا انعقاد کیا تاکہ اس مقدس دن کو یادگار بھی رکھا جائے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہم لوگ اپنی عقیدتوں کا خراج بھی پیش کریں اسی نیت سے ہم آپ حاضر ہیں تو اتنے لوگ بھی ہیں عقیدت اعلیٰ حضرت کا جذبہ دل میں لے کر آئے ہیں تو تھوڑا جذبہ عقیدت کا اظہار کریں اور محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا ہی بولتے رہیے گا تو لگے گا کہ سننے والے سن رہے ہیں اب اسی آواز میں ایک بار درود پاک پھر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کی ایک نعت پاک پر تضمین کے چند بند خاص طور پر ان حضرات علماء کرام کے نظر کر رہا ہوں ماشاءاللہ یہ جامع نوریہ رضویہ کا باصلاحیت اسٹاف یہاں موجود ہے اور ایک عالم ہزاروں عوام پر بھاری ہوتا ماشاءاللہ اتنے علماء یہاں تشریف فرمائیں خصوصیت کے ساتھ توجہ فرمائیں عارض قمر یا آئینہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ عارض قمر یا آئینہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خط حالہ مہ یا گھٹا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں قد شاخ گل موج صبا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں غنچہ دہن یا گل کدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے شعر پر بول دیجئے سبحان اللہ انشاءاللہ آپ سمجھیں گے آپ لوگ بھی اور ملاحظہ فرمائیں میرے رسول پاک کی قدرت ہے کتنی بے قرار توجہ فرمائیے گا میرے رسول پاک کی قدرت ہے کتنی بے قرار کونین کی ہر چیز ہے ان کے اشاروں پر دوا
میرے رسول پاک کی قدرت ہے کتنی بے قرار، کونین کی ہر چیز ہے ان کے اشاروں پر دواں، لیکن جبین پاک ہے پیش خدا سجدہ گنا۔ واہ واہ سبحان لیکن اللہ۔ جبین پاک ہے، تقابل پر دیکھئے گا حضرت، میرے رسول پاک کی قدرت ہے کتنی بے قرار، کونین کی ہر چیز ہے ان کے اشاروں پر دواں، لیکن جبین پاک ہے پیش خدا سجدہ گنا۔ کیسے کروں اب فیصلہ، کیا ہے شہ کون و مکان، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں آپ دیا، واہ سبحان اللہ۔ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران کیسے کروں، حیران ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اور ان کو خدا سمجھو اگر، ان کو خدا سمجھو اگر، قاضی صاحب قبلہ ان کو خدا سمجھو اگر، ایمان ہو جائے تباہ، ان کو خدا سمجھو اگر، ایمان ہو جائے تباہ، مانے خدا سے جو جدا ہے قلب اس کا بھی سیاہ، ان کو خدا سمجھو اگر، ایمان ہو جائے تباہ، مانے خدا سے جو جدا ہے قلب اس کا بھی سیاہ، تھی چرخ میں عقل و نظر کھلتی نہیں تھی کوئی راہ، احمد رضا نے دی صدا وہ ذل حق عالم پناہ، حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم انکا کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں، سبحان اللہ۔ برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اور اسفشتار سے اولا ڈھونڈا نظر نے جا بجا، اسفشتار سے اولا ڈھونڈا نظر نے جا بجا، پایا نہیں کونین میں کوئی مثال مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، بولیے سبحان اللہ۔ اسفشتار سے اولا ڈھونڈا نظر نے جا بجا، پایا نہیں کونین میں کوئی مثال مصطفیٰ، اور دیکھے تو کوئی بے خودی ارباب گلشن کی ذرا، دیکھے تو کوئی بے خودی ارباب گلشن کی ذرا، آیا جو ان کی بزم میں شاہ عرب کا تذکرہ، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجلا کر کہا، سبحان اللہ۔ حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اب عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج اعلیٰ حضرت کی شخصیت کسی کے تعارف کی حاجت مند نہیں۔ آج سرکار اعلیٰ حضرت کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص جگمگاتے ہوئے سورج کو پہچانتا ہے، آج ہر کوئی امام احمد رضا کو جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک ایک جید عالم ہی نہیں بلکہ علم و حکمت کا سمندر ہے، وہ ایک محض مفتی ہی نہیں بلکہ صاحب استنباط اور اجتہادی صلاحیتوں کے مالک فقیہ ہیں۔ بے شک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علم میں بھی ممتاز ہیں، عمل میں بھی ممتاز ہیں، وہ ایک عظیم محدث بھی ہے، ایک عظیم مفسر بھی ہے، عظیم فقیہ بھی ہے، اور دیگر علوم کے عظیم ماہر ہیں۔ یہ ساری عظمتیں اپنی جگہ، لیکن اعلیٰ حضرت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ ایک سچے پکے اور مخلص وفادار عاشق رسول ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک عشق رسول ان کی امتیازی شان ہے۔ ایسے عاشق جنہوں نے عشق کو اپنے سینے تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ ہر طرف عشق مصطفیٰ کی چاندنی کو پھیلا دیا، وہ عشق رسول میں ایسے ڈوبے ہوئے
کہ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ. دیکھیں دھیان دیں اعلیٰ حضرت کے شعر کو محض شعر سمجھ کر نہ سنا جائے, اس کی گہرائی میں ڈوبیں اور ان جذبات کو محسوس کریں جو شعر کے اندر سمندر کی طرح لہریں لیا کرتے ہیں. کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ. لوگوں کی جان نہ جانے کیا کیا چیز ہوتی ہے. سیاسی آدمی کی جان کرسی ہوتی ہے, کچھ بھی ہو جائے لیکن کرسی مل جائے. دولت کے حریصوں کی جان دولت ہوا کرتی ہے, کچھ بھی کرنا پڑے لیکن کسی طرح دولت کا حصول ہو جائے. کسی کی جان شہرت ہوتی ہے, وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے. کسی کی جان عزت ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کسی بھی طرح عزت مل جائے. کسی کی جان اس کی عظیم کوٹھی ہوتی ہے, کوٹھی دیکھ دیکھ کر جیا کرتا ہے. کسی کی جان اس کی اولاد ہوتی ہے. مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں سنو, احمد رضا کی جان نہ اولاد ہے, نہ مکان ہے, اور نہ دولت ہے, نہ شہرت ہے, نہ عزت ہے. احمد رضا کی جان تو صرف مدینے والے کی محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جان ہے عشق مصطفیٰ. میری جان تو عشق رسول ہے, اور ظاہر ہے کہ جان سے ہی جسم برقرار ہوتا ہے. جسم کی ساری صلاحیتیں, جسم کی ساری قوتیں اور جسم کی تمام تر وسعتیں جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ سب جان کی بدولت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ میری جان ہے, جو کچھ بھی میرے اندر ہے وہ سب عشق مصطفیٰ کا ہی فیضان ہے. توجہ ادھر رکھیں, لوگ آئیں گے آتے رہیں گے. بول دیجئے مل کر سبحان اللہ. بیٹھ جائیے, جلدی سے بیٹھ جائیے. کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, اور اس کے بعد دعا دیکھیے. آدمی کے پاس دولت ہوتی ہے, اس کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ دولت اور زیادہ ہو. جو حکومت کا حریص ہوتا ہے, حکومت کا طلبگار, ایک کرسی مل جائے اس کی خواہش ہوتی ہے اس سے اور اوپر کی ملے, پھر اس سے اور اوپر کی ملے, پھر اس سے اور اوپر کی ملے. جو شہرت کا طلبگار ہے اس کو شہرت ملے, چاہتا ہے اور زیادہ شہرت ملے, اور زیادہ شہرت ملے. عزت ملتی ہے تو عزت کے طلبگار کی خواہش ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر عزت ملے, اور اس سے بڑھ کر عزت ملے. مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو دیکھو کہ وہ بڑھنے کی دعا کر رہے ہیں, مگر کیا چیز بڑھے؟ تو کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری جان تو عشق رسول ہے, اللہ اس عشق کو روز زیادہ فرمائے. سبحان اللہ. روز وضو کرے خدا. یہ نہیں کہتے ہیں روز دولت بڑھے, روز شہرت بڑھے, روز عزت بڑھے, روز حکومت بڑھے, روز مصطفیٰ کی محبت بڑھے. سبحان اللہ. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا. اب جب عشق ہوتا ہے تو بے چینی بھی ہوتی ہے, دل کا اضطراب ہوتا ہے, ہر وقت درد دل میں مبتلا رہتا ہے انسان. آدمی کہتا ہے اے امام احمد رضا, آپ کے دل میں جذبہ عشق موجود ہے, اور عشق کو اپنے ساتھ درد لے کر آتا ہے. آپ اگر عشق اور بڑھانے کی دعا کر رہے ہیں تو جس طرح عشق بڑھتا جائے گا درد بھی بڑھتا جائے گا, تو اس درد کو آپ برداشت کریں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے تم برداشت کرنے کی بات کر رہے ہو, یہاں تو عالم یہ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا. اٹھائے کیوں, واہ بہت شاندار بہت شاندار, ماشاء اللہ. درد عشق مصطفیٰ کا مزہ جس کو مل جائے وہ کبھی دوا کا ناز جس نہیں کو ہے اٹھاتا. درد کا مزہ نازے دوا کا ناز کتنا اٹھانا پڑتا ہے, بہت ناز ہوتا ہے دوا کا. آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے, اگر کوئی مریض ہوا, درد میں مبتلا ہوا, ڈاکٹر کے پاس جائے گا, کام ہو کام چھوڑے گا, بزنس میں لگا ہو اس کو قربان کر کے وقت نکالے گا,
اور وہاں تک کا کرایہ خرچ کرے گا، پرچہ بنوائے، لائن میں لگے، کہیں کئی گھنٹے لگنا پڑتا ہے، فیس ادا کرے، اس کے بعد ڈاکٹر تک پہنچے، پھر ڈاکٹر دوا لکھے، اس وقت یہ دوا کھانا ہے، اس وقت یہ دوا کھانا ہے، اس وقت یہ دوا کھانا ہے، تو اس وقت کا پورا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اور یہ پانی سے کھانا ہے، یہ دودھ سے کھانا ہے، اس کا بھی پورا لحاظ کرنا پڑے گا۔ اور اس دوا کو جب تک کھاؤ گے اس وقت تک یہ چیز نہیں کھانا، وہ چیز نہیں کھانا، جتنی پسندیدہ چیزیں ہیں ان میں سے کتنوں کو وہ منع کر دیتا ہے، مگر دوا کا نام کھانے کے لیے آدمی سب کچھ پورا کرتا ہے، اپنا وقت بھی خرچ کرتا ہے، گھنٹوں لائن میں بھی لگا رہتا ہے، فیس بھی خرچ کرتا ہے، دوا کے وقت کا بھی لحاظ کرتا ہے، اور دوا کے ساتھ جو لوازم ہیں ان کا بھی پورا لحاظ کرتا ہے، پرہیز جو بتائے جائے وہ پرہیز بھی کرتا ہے۔ دوا کے اتنے نام اٹھانا پڑتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، عشق مصطفیٰ کے درد کا مزہ جس کو مل جاتا ہے وہ دوا کے ناز نہیں اٹھاتا، درد اور زیادہ ہونے کی دعائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مل کر بولیے زور سے عشق رسول۔ اور مزید اضافے کی کیسی طلب ہے ان کو، وہ کہتے ہیں الروح فداکا وزد حرقا، وزد حرقا۔ سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے عشق رسول، میری روح تجھ پر قربان ہے، اپنی تپش، اپنی سوزش، اپنی جلن اور زیادہ کرتے، سوزش اور فزد حلقہ، سوزش کو اور زیادہ کر، الروح فداکا فزد حلقہ، یا کچھ شولہ دیگر برزن عشقا۔ عشق ایک شولے نے تو مجھے جلایا، دوسرا شولہ اور عطا ہو جائے، پہلے شولے سے کیا جلا، اب کیا جلوانے کی آرزو ہے، تو دوسرے مصرے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنیے اور جھوم جائیے، کہتے ہیں روح فداکا فزد حلقہ، یہ شولہ دیگر برزن عشقا، مولا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، واہ واہ، سبحان اللہ، مولا تن من پہلے شولے میں تن من دھن سب جلا دیا تو نے، سب عشق رسول میں نے قربان کر دیا، سب جل گیا، یہ جان رہ گئی ہے، یہ بھی تجھ پر فدا ہے۔ ایک اور ایسا چولا کہ اس جان کو بھی جلا دے، مولا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ اے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، آپ عشق رسول کے اضافے در اضافے کی التجائے کر رہے ہیں، اور زیادہ سوزش مانگ رہے ہیں، اور زیادہ اور زیادہ اضطراب، اور زیادہ بے قراری، اور زیادہ درد، اور زیادہ سوزش مانگ رہے ہیں، سب کچھ جل جائے گا، حاصل کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے۔ واہ واہ، دیکھیے اعلیٰ حضرت کا انداز، یہاں سب کچھ جل گیا عشق مصطفیٰ میں، تو اس جلنے سے بہت سستے چھوٹے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، ہم عشق رسول میں جل کر جہنم کے جلنے سے سستے چھوٹ گئے، ہم نے دل میں عشق رسول کی وہ آگ لگائی ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ عشق رسول کی آگ دنیا کی آگ کو بھی بجھا دیتی۔ آپ لوگ تشریف لائیے، اندر آئیے، سامنے آئیے، یہ جو آگ لگے گا سامنے آ جاؤ، آپ لوگ تھوڑے ادھر ہو جائیں تاکہ نئے آنے والوں کو جگہ ملے، مل کر بولیے سبحان اللہ۔ جہنم کی آگ سے بھی بچے اور دنیا کی آگ سے بھی بچائے عشق رسول کی آگ۔ دنیا کو معلوم ہے، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سرکار کے دیوانے ہیں،
عشق رسول میں مستانے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں نے پکڑا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، طرح طرح سے ایذائیں دے رہے ہیں، عمار چھوڑ دے نبی کا نام لینا، رشتہ توڑ لے ایمان سے، مگر عمار کا کہنا یہی ہے جتنا چاہتے ہو مجھے ستا لو، جتنی چاہے ایذائیں دے لو، مگر مکے والوں سن لو، میں اپنی جان کو دے سکتا ہوں مگر ایمان نہیں دے سکتا۔ عشق رسول کا جذبہ ایسا دل میں گھر کر گیا ہے کہ سب کچھ چھوٹے، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ مکے والے بوکھلا گئے، اچھا دیکھیں گے اسے، لکڑیاں اکھٹی کی، آگ جلائی، جب شعلے بھڑک گئے، لپٹیں نکلنے لگی، اونچی اونچی لپٹیں، آدمی دیکھ کر ڈرے، اے عمار اب تمہارے سامنے یہ آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، مارتے ہوئے شعلے، اٹھتی ہوئی لپٹیں، اگر خود کو بچانا چاہتے ہو تو چھوڑ دو نبی کا نام لینا، ورنہ اس آگ میں جلا دیے جاؤ گے۔ تو حضرت عمار نے کہا تھا مکے والوں تم مجھے اس آگ میں جلا دو مگر آگ میں تڑپتا جاؤں گا، جلتا جاؤں گا، اور مصطفیٰ کی محبت کے نعرے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اساتذہ جامعہ نوریہ رضویہ علامہ مختار احمد صاحب قبلہ۔ تو ماشاءاللہ کافی لوگ ہو گئے، آپ ذرا بولیں دل سے تو لگے کہ ہاں سبحان اللہ، بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دل سے بولیے سبحان اللہ۔ ابھی میرے مجلس بھی تشریف لانے والے ہیں، حضرت منانی میاں صاحب قبلہ بھی جلوہ فرما ہوں گے، اور کل شریف کا وقت قریب 2:38 پر کل شریف ہوگا، اور پھر جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ پھر کھانے کا پروگرام بھی ہوگا۔ آپ تھوڑا سا دل لگانے اور مل کر بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں؟ مکے والوں نے کہا اچھا دیکھیں کیسا ہے تیرا جذبہ، اٹھایا اور پھینک دیا بھڑکتی آگ میں، ادھر ہی دیکھیے، پھینکا بھڑکتی آگ میں، اور جیسے ہی آگ میں گرے، آگ کی لپٹ، آگ کی سوزش ایک لمحے کے لیے محسوس ہوئی، اور پھر آگ کے اندر ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آئی؟ جدھر سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی ادھر ادھر ڈالی تو دیکھا کہ ادھر سے سرکار دو جہاں تشریف لا رہے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے، ان کے بدن پاک سے لگ کر جو ہوا آ رہی ہے وہ آتش کدے میں بھی ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کان کی نظر پڑی، ارشاد فرمایا اے آگ، کل بھی تجھ میں کسی کو ڈالا گیا تھا، آج بھی ڈالا گیا ہے، کل جسے ڈالا گیا تھا وہ اللہ کا خلیل تھا اور یہ میرا چاہنے والا ہے۔ اے آگ، جس طرح تو اللہ کے خلیل پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی، ویسے ہی میرے عاشق عمار پر بھی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ فرمانا تھا کہ آگ کے انگارے پھول بن کر حضرت عمار کے قدموں کو چھوٹتے نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حال بھی دیکھا نہ ہوا، آگ کا کوئی اثر نہ ہوا، یہ منظر تاریخ میں دیکھ کر بے ساختہ فضائیں گنگنائی، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے وہ اعلی حضرت امام احمد رضا۔ اس میں رسول میں ایسے ڈوبے تھے کہ جب آیا دنیا سے جانے کا وقت، جانا تو سب کو ہی ہے دنیا سے، مگر اس ایسے جاتے ہیں کہ پوری طرح چلے گئے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں مگر جانے کے بعد بھی فضائل ان کی زندگی کے پیغاموں سے معمول ہوا کرتے، جانے سے پہلے بھی زندہ، جانے کے بعد بھی زندہ۔ اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ اس چیز کی کمی تھی اعلیٰ حضرت کے پاس، عبادت کی کمی نہیں،
आला हजरत के तो मामूलात देखे तो अकल हैरत ज़दा हो जाती है। दिन रात में उनके लिए भी वही 24 घंटे थे, मगर 24 घंटे में जितना काम अंजाम देते थे अकल हैरान, इतना काम, मामूलात में कोई फर्क नहीं। वज़ाइफ औरात जो मुकर्रर थे उनको वक्त पर अदा करना, किताबें लिखना, फतवे तहरीर फरमाना, मुलाकात के वक्त दीनी और दुनियावी जरूरतमंदों की बैठकर जरूरतें पूरी करना, मुफ्तियों के फतवों पर इस्लाह देना, और उसके बाद लोगों के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर ताजे मिल्लत, हुजूर ताजे मिल्लत, हुजूर ताजे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असातिज़ाए जामिया नूरिया रज़विया, हुजूर मन्नानी मियां साहिब किबला, हुजूर ताजे मिल्लत। आप लोग आगे आगे आ जाइए। तो करता हूँ उसमें बैठना। ये क्या न्यूज़ वाले हैं? प्रोग्राम शुरू कर लिए, शुरू करके वहाँ हमारे दफ्तर में बिठा दीजिए, दफ्तर में। हाँ, दफ्तर में बिठा दे। हाँ नहीं, शुरू करके भी जा रहे आए हैं, अपना काम करते। ये न्यूज़ वाले हैं, न्यूज़। नहीं, आप जो बोल आप बोलते रहिए। आप मैं बोल रहा हूँ, मुझको बचा के शूट कर। नहीं, इनको बचा देना। मुझे बचा। हम लोग हैं, हम लोग वही इसी साइड में। ये नेक आदमी है, बहुत ही- मतलब नहीं, मुझसे ज्यादा। ये नेक हाँ। नहीं, आप मुझसे ज्यादा। चलो कोई बात बस नहीं। ये है कि अब माशाल्लाह, बोलिए। हाँ, बोल, समझो। समझिए दीजिए। मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत कितना काम अंजाम देते थे, और लिखा तो कितना लिखा, 1000 से ज्यादा किताबें। और आप जानते हैं फतावा रज़विया जो लिखा, एक किताब, और उस किताब की जदीद स्टाइल पर जब तबादत हुई, छपवाया 30 जिल्दें, और उनको एक जगह रख दें, तो आप में से कोई जवान ऐसा नहीं जो उस एक किताब को उठाकर 4 कदम चल सके। अकेली किताब इतनी बड़ी, और लिखी है 1000 से ज्यादा किताबें। आप हैरान, इतना काम कैसे किया? हकीकत ने कहा, ताज्जुब ना करो, आला हज़रत जब लिखा करते थे तो बरेली का कलम हुआ करता था, मदीने का कलम हुआ। ये इतने बड़े काम उनकी मेहनत का नतीजा नहीं, मदीने वाले की रहमत का सदका। इतना काम। तो जब दुनिया से जा रहे हैं, इबादतें हर तरह की उनके साथ हैं, और वो नेक अमाल कि जिनका सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, वो सब। मगर जब दुनिया कह रही है कि ऐ अहमद रज़ा दुनिया से क्या लेकर चले, तो आला हजरत झूम कर कहते हैं, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके। इसने रसूल का जज्बा देखिए, कहते हैं लहद में इसने रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। मुस्तफा का दाग, और दाग पर ज़हन में आता है कि दाग हर चीज की कीमत घटाता है, दाग हर चीज का हुस्न मिटाता है। तवज्जो रखा इधर, दाग अच्छी से अच्छी चीज पर लग जाए तो वो चीज अपनी कदर और कीमत खो देती है। कितना ही खूबसूरत चेहरा हो, हसीन और दिलकश चेहरा हो, लेकिन रुखसार पर एक काला दाग पड़ जाए तो सारा हुस्न खत्म, सारी दिलकशी खत्म, सारा जमाल खत्म। दीन की चीज हो, बहुत अच्छा सेब है, आप लपक कर उसकी तरफ बढ़े, पहले मैं ये सेब लूंगा, लेकिन हाथ में उठाते ही रख दिया। क्यों? कहा इस पर तो
داغ ہے. داغ جس چیز پر لگ جائے اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے, اس کا حسن مٹ جاتا ہے. مگر یہ عشق رسول کا داغ ہے کہ اگر کالے بلال کے دل پر لگ جائے تو اسے آسمان نور کا حال بنا دیتا ہے. اور یہی عشق رسول کا داغ ہے جو احمد رضا کو پوری دنیا سنیت کا امام بنا دیتا ہے. واہ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق رسول میں ایسے غرق اور ایسے ڈوبے ہوئے کہ اپنے محبوب کے سوا نہ کسی کے در پر ہاتھ پھیلانا گوارا اور نہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا گوارا. اپنے آقا کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے انہیں کیا کچھ نہیں دیا. وہ زمیندار آباؤ اجداد بڑے بڑے ہوتے دار گزرے. زمیندار اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت, عرص سلسلہ حضور منان رضا خان صاحب قبلہ, شیر قادریت مولانا مختار احمد بحیری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زمینداری کے حساب سے دیکھیے گھرانہ ایسا کہ لاہور کا شیش محل بھی تاریخ کہتی ہے کہ انہی کے آباء و اجداد کی یادگار. پھر اللہ نے جب علم عطا فرمایا تو ایسا کہ صدیوں میں ان کے علم کی مثال نہیں ہے. وہ پیر بھی ایسے کہ ان کا نام لے لے کر پیر بننے والوں کے لاکھوں مرید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت بہت بڑے پیر, بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفتی, مگر کبھی نہ کہا کہ مجھے ناز ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, مجھے ناز ہے میں بہت بڑا محدث ہوں, مجھے ناز ہے میں بہت بڑا مصنف ہوں, مجھے ناز ہے میں بہت بڑا فقیہ ہوں, مجھے ناز ہے کہ میں بہت بڑا پیر ہوں, مجھے ناز ہے کہ میں زمیندار ہوں, بہت بڑے گھرانے کا فرد ہوں. مگر اے احمد رضا کسی چیز پر تو ناز ہے. فرمایا ہاں ناز ہے. ہم نے کہا کس چیز پر؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس گلی کا گدا ہوں میں. واہ واہ سبحان. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں کیا بات ہے, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, عرص اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں ناز اس پر ہے کہ میں اس گلی کا منگتا ہوں جس گلی میں بڑے بڑے تاجدار مانگتے پھرا کرتے. مدینے والے کا منگتا ہوں, سرکار کا منگتا, اور سرکار کا گدا ہونے پر ان کو ناز ہے. اور اے امام احمد رضا اس در کے منگتا کی شان کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معمولی نہ سمجھنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا. کیا بات ہے. مل کر بول دیجئے سبحان اللہ. آخری جملوں پر اپنی گفتگو ختم کروں. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منیب رگڑ کر ایمان. وہ شان ہے ان کے منگتا کی, اور اسی منگتائی پر ان کو ناز ہے. اور اسی لیے انہوں نے جب بھی دامن پھیلایا مدینے والے کے سامنے پھیلایا اور صاف کر دیے, کہہ دیا کروں مدھے اہل دول رضا اور اس بلا میں میری بلا, میں تدا ہوں اپنے کلیم کا, میرا دین پارے. سب سے بڑا کمال اعلیٰ حضرت کا وہ عاشق مدینے والے کے عاشق ایسے کہ سراپا عشق, اور ایسے عاشق کہ ہر طرف عشق کی شمع روشن کی. آج جو دنیا میں عشق رسول کی روشنی نظر آ رہی ہے وہ امام احمد رضا کا فیضان ہے. آج اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ ہم اپنا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ہم حاضر ہیں ان کے دربار میں.
परवरदिगार इस हाज़िरी को कबूल फरमा। और अब उसी इमाम रहमतुल्लाह की नस्ल पाक के शहजादे नबी रयादा हजरत नवासाए सरकार मुफ्ती आजम हजरत मन्नानी मियां साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया के कलिमात मुकद्दसा से आप फैज़याब होंगे। हजरत अब माइक पर तशरीफ लाएं। सलाम।